سن رہے ہوں گے ان تک آواز جاری رہی ہوگی. ان کو تو میرا کھلا ہوا چیلنج ہے کہ تمہارے مولوی جب چاہیں جب فون پر مجھ سے مناظرہ کر لیں علماء دیوبند کے کفریات پر. آپ کی تبلیغ سے ہمیں غرض نہیں ہے، قلعے سے، چھٹی سے، بھوپال سے، دلی سے یا تمہاری فضول اعمال سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. تمہارا ہمارا اصل اختلاف ہے. تمہارے 4 علماء نے بارگاہ رسالت میں بدترین گستاخیاں کی ہے. آج بھی وہ کتابیں اصل شکل میں چھپ رہی ہے. ترجمہ قرآن میں مولوی اشرف علی تھانوی نے سرکار کو 26ویں پارے میں گنہگار لکھا ہے، 30ویں پارے میں شریعت سے بے خبر لکھا ہے، اللہ پاک کو مکر کرنے والا مکار لکھا ہے. غرض کہ اللہ و رسول کی کھلی کھلی گستاخیاں ان تبلیغیوں نے، دیوبندیوں نے، وہابیوں نے کی ہے. مسلمانوں خدا کے لیے ہوش میں آؤ. یہ تبلیغ جماعت والے جو گاؤں کے گلی کوچوں میں گھوم گھوم کر کبھی مستورات کی جماعت نکالتے ہیں. جی ہاں، مستورات کا اجتماع ہوتا ہے. وہ مستورات کا اجتماع نہیں رہتا، وہ ہوتا مستوں رات کا اجتماع ہوتا. کیا وہ آپ نہیں سمجھیں گے بات. وہ مردوں کے لیے رات کا اجتماع ہوتا ہے. عورتوں کی جماعت نکال رہے ہیں، گلی گلی گھوم پھر کر لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں کام تو اچھا ہی ہے، نماز روزے کا کام ہے. برا کام کیا ہے؟ سیدھی بات ہے، کسی بھی جماعت میں انٹری کرنے سے پہلے، کسی بھی جماعت میں داخلہ ایڈمیشن لینے سے پہلے اس کے بزرگوں کے عقائد کو دیکھا جائے کہ ان کے بزرگوں کے عقائد کیا ہیں، نظریات کیا ہیں. جیسے ہم اہل سنت و جماعت، ہمارے بزرگ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم غریب نواز غوث پاک محبوب الہی امام اعظم تمام صحابہ کرام، یہ ہماری جماعت کے بزرگان دین ہے. آپ ان کی جماعت کے بزرگوں کے بھی عقائد دیکھیں کہ ان کا ظاہر تو اچھا ہے، سکے کے دونوں پہلو دیکھیں. آپ کو یہ تو نظر آتا ہے کہ دین کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو لے جا کر نماز روزہ سکھا رہے ہیں، لیکن نماز روزے کی آڑ میں لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. ان کے جو بڑے نہیں سڑے الو مائے کرائم تھے، مولوی اشرف علی تھانوی، مولوی قاسم نانوتوی، مولوی رشید گنگوہی، مولوی خلیل احمد امبیڈوی، انہوں نے اپنی کتاب میں سرکار کی کھلی کھلی گستاخیاں لکھی ہے. آج بھی یہ کتابیں چھپ رہی ہیں. آج بھی یہ کتابیں چھپ رہی ہے. مثال کے طور پر اب لوگ کہتے ہیں مولانا وہ مر گئے، ان کے ساتھ ان کا قصہ چلا گیا، اب نئے لوگوں سے کیا لینا دینا. ارے نئے لوگوں سے لینا دینا یہ ہے کہ یہ لوگ ان کو اپنا بزرگ مان رہے، امام مان رہے، اور جب تک یہ لوگ ان کو کافر نہ سمجھے ہم ان سے اتحاد نہیں کر سکتے. وہ چلے گئے لیکن ان کی کتابوں کو آج بھی یہ تبلیغی چھاپ رہے ہیں. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ تبلیغی کہتے نہیں وہ ہمارے مولانا کی کتاب نہیں، تمہارے ہی مولانا نے چھاپا. ارے بے وقوفوں، ہمارے اعلیٰ حضرت نے 1300 کتابیں لکھی، وہ آج تک ہم لوگ چھاپ نہیں پائے. تمہارے مولانا کی چھاپ دیں گے؟ ہمارے اعلیٰ حضرت نے 1300 کتابیں لکھی. ہمیں سندل سے، بنڈل سے، چادر سے، گاگر سے، عرس سے، میلے سے فرصت ہو تب تو ہم اعلیٰ حضرت کی کتابیں چھاپیں گے. ہم اپنے ہی اعلیٰ حضرت کی کتاب چھاپ نہیں پائے، تمہارے مولانا کی چھاپ دیں گے. اچھا کتابیں چھوڑیے، آپ کے گاؤں میں ان کی مسجد ہے؟ ایک دم سیدھا سلیوشن آپ کو بتا رہا ہوں. ان کی مسجد میں آپ جائیں، بنیت عبادت نہیں، بنیت تحقیق. وہاں جو قرآن کا ترجمہ رکھا اسے اٹھائے. ان کے مولوی سے پہلے کنفرم کر لیں کہ یہ ترجمہ جو مولانا اشرف علی تھانوی ہے یہ اپنی جماعت کے ہیں، دیوبندی جماعت کے ہیں یا کون ہے؟ تو وہ جب کہے گا کہ ہاں یہ ہماری جماعت کے دیوبندی عالم ہے، تو آپ 26واں پارہ سورہ فتح کی آیت نمبر 2 کھولیں. سورہ فتح کی آیت نمبر 2 میں تبلیغ جماعت کے امام و پیشوا مولانا اشرف علی تھانوی نے جو ترجمہ کیا ہے، آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے کہ اے نبی آپ گنہگار ہیں اور اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ مسلمانوں کہ جس نبی کی آمد کی غرض سے اللہ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے گناہ معاف کر دیے اور تمام پچھلی امتوں کے گناہ معاف کر دیے، ان گدھوں سے پوچھو نبی معصوم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لفظ معصوم کا مطلب ہوتا ہے جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، جس نے گناہ کیا یہ نہیں، جس سے گناہ ہی نہیں ہو سکتا. ایک طرف تو یہ لوگ نبی کو معصوم مانتے ہیں اور دوسری طرف ترجمے میں مولوی اشرف علی تھانوی نے سرکار کو گنہگار لکھا ہے. ان گدھوں سے پوچھو، انگریز کی حرامی اولادوں سے پوچھو کہ ذرا کاغذ پر لکھ کر دو کہ نبی نے کتنے گناہ کیے.
ذرا کاغذ پر لکھ دو نبی نے اپنی زندگی میں گناہ کتنے کیے تھے. بے وقوفوں، جب نبی نے گناہ کیے ہی نہیں تو اس ترجمے کا کیا مطلب کہ اے نبی ہم نے تمہارے اگلے اور پچھلے یعنی جو ہو چکے ہیں اور آگے بھی جو آپ گناہ کرو گے ہم نے معاف کر دیے. کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کیا ایک مسلمان یہ بات لکھ سکتا؟ مسلمانوں تمہیں کیا ہوا؟ یہ ترجمہ قرآن مسلمان کا نہیں ہو سکتا جس میں نبی کو گنہگار لکھا ہے. ایمان تم نے کس چیز کا نام سمجھا ہے؟ حلوہ کھانے کا نام ایمان سمجھا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تمام صحابہ ہیں. ایک اعرابی آتا ہے، ایک بدو آتا ہے، ایک چرواہا آتا ہے. آنے کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے نبی علیہ السلام میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، آپ بتائیں میرا اونٹ کہاں ہے. سرکار سے پوچھ رہا ہے میرا اونٹ کہاں ہے. دو لوگ جو کلمہ پڑھنے والے تھے، نبی کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے تھے، رخ والضحیٰ کو دیکھنے والے تھے، زلف واللیل کا دیدار کرنے والے تھے، آمنہ کی لال کی مجلس میں بیٹھنے والے تھے، وہاں سے اٹھ کر گئے اور کہنے لگے دیکھو کیسا بے وقوف ہے. اگر اونٹ گم ہو گیا ہے تو جنگل میں تلاشنا چاہیے، کھیت کھلیان میں تلاشنا چاہیے. نبی کو کیا معلوم اونٹ کہاں ہے؟ بہت بڑی بات نہیں کہی، کتاب نہیں لکھی، یہ نہیں کہا شیطان کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے، یہ نہیں لکھا کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، یہ نہیں لکھا کہ نبی کو اپنی موت کا علم نہیں ہے، یہ نہیں لکھا نبی کو دیوار کی پیچھے کی خبر نہیں ہے، یہ نہیں لکھا کہ نبی جیسا علم بچوں، پاگلوں، جانوروں، درندوں، چرندوں، گزندوں کو ہے. اتنا ہی کہا اگر اونٹ گم گیا تو نبی کو کیا معلوم. یہ لوگ واپس آئے، بلبلے سدرا حضرت جبریل امین قرآن کی آیت لے کر اترتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. جب آپ ان سے پوچھیے کہ جب تم یہاں سے گئے تھے تو میرے بارے میں کیا کہہ رہے تھے. نبی نے ان سے پوچھا تو کہنے لگے نبی ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے راستہ کٹنے کے لیے. قرآن کہتا ہے قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. کیا تم لوگ اللہ، اس کے رسول اور اس کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا، بہانے نہ کرو. قد کفرتم، تم کافر ہو چکے ہو. بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد. نبی کے زمانے کا مسلمان اگر یہ کہے اونٹ گم گیا تو نبی کو کیا معلوم. قرآن کہتا ہے وہ کافر ہے. اور 14ویں صدی میں انگریز کا کھڑا کیا ہوا ملا اشرف علی تھانوی اپنی کتاب حفظ الایمان میں کہتا ہے نبی جیسا علم بچوں، پاگلوں، جانوروں کو ہے. مسلمانوں بتاؤ کیا یہ مسلمان ہے؟ نہیں. کیا تمہاری غیرت ایمانی جاگ نہیں رہی ہے؟ نہیں، یہ مسلمان نہیں ہے. اور کھاتے گاؤں کے جتنے دیوبندی ہیں اگر ہو تمہاری ماں نیک اور باپ ایک، ویسے تو پاسبل نہیں ہے، ہو اگر تمہاری ماں نیک اور باپ ایک تو کھاتے گاؤں نہیں، بھوپال نہیں، اندور نہیں، مدھیہ پردیش نہیں، ہندوستان کے تمہارے بڑے سے بڑے عالم کو لے آؤ. مناظرے کا عنوان ہے علماء دیوبند کافر ہیں. اپنی عبارات کی روشنی میں انشاءاللہ الرحمن میں ثابت کروں گا غلام اعلیٰ حضرت سب ہوں عبید رضوی، میں غوث و رضا کا. آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا دریا، علم کا دریا، قاضی اہل سنت، مناظر اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء دیوبند آج عوام کو گمراہ کرتے ہیں کہ مولانا احمد رضا نے جب علماء عرب سے فتویٰ لیا تو عربی کو بدل دیا، عربی میں جو عبارت تھی اس کو بدل دیا. اچھا ٹھیک ہے، علماء عرب کو اردو نہیں آتی تھی نا. علماء عرب کے بعد پاک و ہند بر صغیر سندھ کے 268 علماء نے علماء دیوبند کو کافر کہا. چلیے نہ آپ عربی نہ میں عربی، آپ بھی آدمی میں بھی آدمی، آپ بھی ہندی میں بھی ہندی. اب آئے اور جو کتابیں آپ کے کتب خانے سے چھپ رہی ہیں، حفظ الایمان، براہین قاطعہ، تہذیب الناس وغیرہ،
ان کتابوں کو رکھ کر مناظرہ کر لیں اور آپ اپنے اکابروں کا اسلام ثابت کریں۔ خدا کی قسم قیامت کی صبح آ سکتی ہے، لیکن دیوبندی کبھی اپنے اکابروں کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جماعت والوں کے ساتھ جانے سے پہلے، ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آنے سے پہلے آپ ان کے اکابر کے عقائد دیکھیں۔ ان کے اکابر کے عقائد کیا ہیں، ان کے اکابرین کے عقائد کیا ہے۔ مولوی اسد علی تھانوی نے ترجمہ قرآن میں نبی کو گنہگار لکھا ہے۔ آپ جائیں ان کے مسجد میں دیکھیں اور ان سے پوچھو بے وقوفوں، اگر نبی ہی گنہگار ہوگا تو بروز محشر لواء الحمد کے جھنڈے کے نیچے پل صراط پر اللہ کی بارگاہ میں گنہگاروں کی سفارش کون کرے گا؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، جو لوگ تبلیغی جماعت اور علماء دیوبند کو حق و صحیح سمجھتے ہوں، وہ ان سے مطالبہ کریں۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے علماء عرب سے جو فتویٰ حاصل کیا، پھر اس کے بعد بر صغیر کے 268 علماء نے ان کو کافر کہا ہے۔ آپ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آئیں، ان کے مدارس کو، ان کی نماز کو، تقویٰ کو، طہارت کو، شامی کباب کو نہ دیکھیں، بلکہ ان کے جو عقائد ہیں کفریہ اس کو دیکھیں۔